الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارے نہایت واجب الاحترام بزرگ بھائی احمد حسن صاحب، انہوں نے ایک خوبصورت مکان بنایا ہے، تو مکان بنانے کی خوشی میں ہم سب کی دعوت کی ہے۔ جب انہوں نے مکان شروع کیا تھا تو اسی وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ مکان شروع کیا ہے، جب پورا ہوگا تو آپ حضرات کی دعوت کی جائے گی۔ تو کئی مہینوں سے جو ہے ہم اس دعوت کے انتظار میں تھے، تو آج الحمدللہ وہ خواہش پوری ہوئی ہے۔ چونکہ مکان بنا ہے، گھر بنا ہے، اور اس خوشی کے موقع پر ہم سب دعوت میں جمع ہیں، تو کچھ باتیں اس مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ گھر کا سکون انسان کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ انسان کو سکون محض خوبصورت گھر سے حاصل نہیں ہوتا۔ گھر میں لگی ہوئی اچھی ٹائل، گھر میں لگے ہوئے بہترین فرنیچر، گھر میں بچھے ہوئے بہترین فرش، اور گھر میں استعمال ہوئی طرح طرح کی چیزیں، سکون ان چیزوں میں نہیں ہے۔ سکون کسی اور چیز میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت کی یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن محض گھر کا سکون ان چیزوں میں نہیں ہے۔ یہ سکون کے لیے معاون تو ضرور بن سکتی ہیں، لیکن سارے کا سارا گھر کا سکون ان چیزوں میں نہیں ہے۔ کچھ ایسی چیزیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا کہ جس کی وجہ سے گھر کی زندگی خوشگوار اور پرسکون ہو سکتی ہے۔ اگر گھر خوبصورت بنا ہوا ہو، ہر طرح کی آسائشیں اس میں موجود ہوں، اللہ نہ کرے اس گھر کے اندر سکون نہ ہو، جو بندے رہتے ہوں ان کے اندر طرح طرح کی غلط فہمیاں اور طرح طرح کی ناچاکیاں ہوں، تو بڑی بڑی بلڈنگیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ خوشگوار گھریلو پرسکون زندگی کیسے ممکن ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گھر تعمیر کرتے ہیں، گھر تعمیر کرنے میں اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں۔ گھر کے اندر خوبصورت کمرے بن جاتے ہیں، بیڈ روم بن جاتے ہیں، بیٹھکیں بن جاتی ہیں، باورچی خانے بن جاتے ہیں، اور ہر چیز بن جاتی ہے، لیکن گھر کے اندر سکون کے ساتھ ظاہری طور پہ رہنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس گھر کے اندر کچھ کنیکشن نہ ہو۔ گھر خوبصورت بن گیا،
آج کے جدید دور میں اگر گھر کے اندر بجلی کا کنیکشن نہیں ہے تو سکون ممکن نہیں ہے. گھر خوبصورت بن گیا، اس گھر کے اندر استعمال کرنے کے لیے پانی کا کنیکشن نہیں ہے تو پرسکون رہائش ممکن نہیں ہے. جن علاقوں میں گیس والی سہولت آ گئی ہے، ارد گرد اگر گیس لگا ہو، اپنے گھر میں گیس نہ لگا ہوا ہو، کنیکشن نہ ہو تو پرسکون زندگی ممکن نہیں بظاہر. کہ جس طرح کے دیکھیں گھر میں ساری آسائشیں موجود ہے اور یہ کنیکشن اگر نہیں ہے تو پرسکون زندگی ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے انسان اگر رہتا ہے اس دنیا کے اندر اور اس کا کنیکشن رب تعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوا نہیں ہے تو سکون ممکن نہیں ہے. اس کا کنیکشن اگر سنت نبوی سے جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر سکون ممکن نہیں ہے. میرے بھائیوں، جو گھر کی زندگی ہے، آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ گھر آگ برسا رہے ہیں. گھر کا سکون برباد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے سکون ملتا ہے عام طور پر وہ چیزیں حاصل نہیں کی جاتی یا وہ چیزیں اپنائی اور صفات اپنائی نہیں جاتی. گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے 5-6 افراد ہیں، بس اوقات 6 افراد میں سے کوئی بھی دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کہنے کو وہ ایک گھر کا فرد ہے، کہنے کو وہ ایک گھر کے رہائشی ہیں، لیکن ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ایسے ایک دوسرے سے اجنبی ہیں جو ایک دوسرے کے اتنے مخالف ہیں کہ شاید کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ. آج گھروں کی صورتحال یہ بنی ہوئی ہے. اس کے کچھ اسباب ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے گھروں کا جو سکون تباہ ہوا. آج گھروں کے اندر سکون کے تباہ ہونے کی بڑی وجہ اپنے اندر میں کا آ جانا ہے. اگر گھر کے ہر فرد میں میں آ گئی ہے، میں کا مطلب کہ میں کسی کے کہنے کار نہیں ہوں، میں کسی کی ماننے والا نہیں ہوں، گھر کے سارے افراد میری مانیں. اگر گھر کے سارے افراد کی یہی سوچ ہو جائے کہ بھئی بات میری مانی جائے تو گھر میں بات کسی کی بھی نہیں مانی جائے گی. اگر سب لوگ ایک فرد کو سربراہ سمجھ لیں، سب اس کی مانیں گے، اپنی میں کو ختم کریں گے، گھر کے بڑے کی بات سمجھ میں آئے تب بھی مانے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی مانے، تب گھر کے اندر سکون ممکن ہے. آج جو لڑائیاں گھروں کے اندر چھڑی ہیں یہ سب میں کی ہیں. باپ کہتا ہے کہ صرف بات میری مانی جائے، بیٹا کہتا ہے نہیں اب جدید دور ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، بات میری مانی جائے. ماں کہتی ہے بات میری مانی جائے، بھائی کہتا ہے بات میری مانی جائے. تو ہر بندہ دوسرے سے اپنی منوانے کے چکر میں ہے، خود کسی کی ماننے کے چکر میں نہیں ہے. گھر کا سکون نہیں آ سکتا. گھر کا سکون تب حاصل ہوگا جب گھر کے سربراہ کی سب لوگ ماننے والے بن جائیں گے. اور گھر آباد کیسے ہوتا ہے؟ کوئی بھی گھر ہے وہ آباد کیسے ہوتا ہے؟ اسباب کے درجے میں خاندان والے اکٹھے ہو کر ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ رشتہ ازدواج میں جوڑ دیتے ہیں، دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں، دونوں کی شادی کر دیتے ہیں. اب یہ ایک گھر کی تعمیر ہوئی ہے، اس کے لیے بنیادیں رکھی گئی ہیں. اب گھر کی آباد کاری ان دو افراد سے ہوگی. اب گھر کا فرد یا گھر کا مصداق یہی دو لوگ ہیں، خامد اور بیوی. خامد جب بھی اپنی بیوی کا نام لیتا ہے تو ادب سے کیا کہتا ہے؟ توجہ کرنا. ادب سے کہتا ہے کہ میری گھر والی یوں کہتی ہے، میری گھر والی نے یہ کیا، میری گھر والی نے یہ نہ کیا.
یعنی خامد سمجھتا ہے کہ میرے اس گھر کی مالکن میری بیوی بھی ہے، اور بیوی جب دوسروں کے سامنے اپنے خامد کا تذکرہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے گھر والا یوں کرتا ہے، میرے گھر والا یوں کہتا ہے، میرے گھر والے نے فلاں کام کیا اور یہ نہ کیا، تو وہ سمجھتی ہے اس گھر کا مالک میرا خامد بھی ہے۔ تو سب سے پہلے گھر آباد کون کرتے ہیں؟ میاں اور بیوی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرتے ہیں۔ شادی کے بعد بڑی خواہش ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے دے۔ اللہ سے مانگ مانگ کے بندہ اولاد لیتا ہے۔ جب وہ اولاد اپنی آنکھ کھولتی ہے، تھوڑی سی ہوش سنبھالتی ہے، اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ گھر کے مالک ہم ہیں اور باپ ہمارے گھر میں رہنے کے باوجود ایک بے گھر فرد ہے، ماں ہمارے گھر میں رہنے کے باوجود ایک بے گھر فرد ہے۔ اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو وہ شخص جس نے اس گھر کو آباد کیا، جس نے اس گھر کی آبیاری کی اور اس کی بنیاد رکھی، وہ ماں جس نے اس گھر کو آباد کیا اور اس گھر کی آبیاری کی، اس ماں اور باپ کی گھر کے اندر کوئی ماننے والا موجود نہیں ہوتا۔ ایسا گھر کبھی سکون نہیں پا سکتا جہاں جو لوگ گھر کو آباد کرنے والے، جو لوگ گھر کو بنانے والے، ان کی گھر سے حیثیت ختم ہو جائے، اس گھر کی تباہی مقدر۔ تو میرے بھائیو، جنہوں نے گھر آباد کیا ہے، اس گھر کی بنیادیں مضبوط کی ہیں، تو سب سے پہلے گھر والے وہ ہیں اور اس گھر کے اندر حکم ان کا چلنا چاہیے۔ اولاد آج جوان ہو کر باپ کو کہتی ہے تمہیں کیا پتا؟ جو ہمیں پتا ہے، فساد یہاں سے آیا۔ خوشگوار پرسکون زندگی تب ممکن ہے جب ہر بندہ اپنی نہ منوائے، اپنی میں کو چھوڑے اور گھر کے سربراہ کی بات کو ماننے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا سربراہ باپ کو بنایا ہے، گھر کا سربراہ ماں کو بنایا ہے، دونوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ ایک نظام گھر کا ہے اور ایک باہر کا ہے۔ گھر کے نظام کو عام طور پر ماں چلاتی ہے، باہر کے نظام کو باپ چلاتا ہے۔ انہی کے سپرد رہنا چاہیے، اولاد کو انہی کے سائے کے اندر پرورش پانی چاہیے۔ اولاد جب جوان ہوتی ہے، والدین کی ان سے اچھی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، توقعات وابستہ ہو جاتی ہے، ہماری اولاد بڑی ہوگی تو ہمارے لیے سہارا بنے گی۔ لیکن وہی اولاد جوان ہو کر بسا اوقات اپنے ماں باپ کی زندگی کے لیے نہایت تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ بیٹی جوان ہوئی، بیٹا جوان ہوا، شادی کا موقع آ گیا، باپ کہتا ہے بیٹا فلاں جگہ میں مناسب سمجھتا ہوں آپ کا رشتہ کروں۔ بیٹا کہتا ہے نہیں، میں نے فلاں جگہ کروانا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹی کو، ماں کہتی ہے بیٹی کو بیٹی آپ کی شادی کا موقع آ گیا تو خاندان میں خاندان سے باہر فلاں جگہ پر مناسب سمجھتی ہوں تمہارا رشتہ کر دوں۔ بیٹی کہتی ہے نہیں، میں نے فلاں جگہ کروانا ہے۔ تباہی یہاں سے آئی۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ خیر خواہ رشتہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے انسان کو تو وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے دشمن نہیں ہوتے۔ تباہی اس وقت آتی ہے جب اولاد سمجھتی ہے ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن۔ میں چاہتی ہوں فلاں جگہ شادی کروں، میں چاہتا ہوں فلاں جگہ شادی کروں، جبکہ میری ماں اور باپ کہتے ہیں نہیں فلاں جگہ کروں۔ حالانکہ بچے کے سامنے محض اپنے جذبات ہوتے ہیں، ماں باپ کے سامنے ماضی بھی ہوتا ہے، بچوں کا مستقبل بھی ہوتا ہے، موجودہ حالات بھی ہوتے ہیں، جہاں رشتہ کرنا ہوتا ہے ارد گرد کے سارے معاملات ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ جو شادیاں جذبات کی بنا پہ ہوتی ہیں، چند مہینوں کے بعد بسوں کا چند دنوں کے بعد طلاقوں پہ نوبت آ جاتی ہے۔ میں اپنے گرد و نواح کے بہت سے ایسے حالات، ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جہاں بچوں نے اپنی خواہش کے مطابق اپنے والدین کو مجبور کر کے شادیاں اپنی مرضی کے مطابق کرائیں، پھر ایک ہفتہ بھی نبھا نہ ہو سکا، ایک مہینہ بھی نبھا نہ ہو سکا۔ تو میرے بھائی، یہ پرسکون خوشگوار گھریلو زندگی تب ممکن ہے
جب ایک کو گھر کا بڑا بنا دیا اس کے پیچھے سب چلنے والے بن جائیں تو زندگی انشاءاللہ تعالی پرسکون زندگی گزرے گی۔ گھر اگر آسائشوں سے بھرا ہوا ہے نا تو آسائشوں سے نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، طرح طرح کی نعمتیں گھر کے اندر موجود ہیں۔ اگر گھر کا سربراہ ایسا ہے کہ سب لوگوں نے اس کو سربراہ واقعی مان لیا، اس کی مان کے چلنے والے ہیں، تو پھر بات ٹھیک ہے۔ اگر اولاد اتنی والدین کے سامنے جری ہو جائے کہ باپ صحیح بات کہنے سے اپنی اولاد سے ڈرتا ہو، ماں اس وجہ سے اپنی بیٹی کو صحیح بات نہیں کہہ سکتی کہ میں یوں ہی بات کروں گی تو یہ میرے گریبان کو آئے گی، جس کے بارے میں یہ گمان ہے ماں کا باپ کا کہ ہم اس کو صحیح بات نہیں کہہ سکتے، کہیں گے ہمارے گریبان کو آئیں گے۔ جس بچے کا بچی کا یہ رویہ ہے، سمجھو اس نے اپنے آپ کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے، اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے، اب اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا۔ ہمارے گھروں کے اندر جو آج فساد ہے، ہر گھر کے اندر ناچاکیاں ہیں، اس کے اسماء میں یہ میں ہے، ہر بندے کی میں نہیں مرتے، کسی کو کوئی بندہ بڑا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بس اوقات گھر کے اندر خواتین اپنی باتوں پر اصرار کر کے مردوں کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد حکمران ہیں عورتوں پر، اس لیے مردوں کی مردانگی کا عورتوں کو خیال رکھنا چاہیے، ان کی مان کر چلیں گی تو تب کامیابی ہے۔ ہاں مردوں کو بھی چاہیے کہ بیوی چونکہ گھر والی ہے، گھر کا فرد ہے، اس لیے کوئی اہم معاملہ ہو اس سے مشورے کے بغیر کام نہ کرے۔ آج افراط تفریط کا شکار ہیں ہم، بعض معاشروں میں مردوں کی مانی جاتی ہے اور عورتوں کی بالکل نہیں مانی جاتی، عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، یہ بھی بات خلاف اسلام ہے۔ اور بعض جگہ پر عورتوں کی مانی جاتی ہے اور مردوں کو کوئی نہیں پوچھتا، یہ بھی بات خلاف اسلام، دونوں کی مان کے چلنی ہے۔ آج مغربی ممالک یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں کہ دیکھو جی مرد اور عورت دونوں ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہے اور عورت گھر کی وہ سربراہ اس درجے کی نہیں جس درجے کا مرد ہے، تو دو پہیے دونوں کو برابر چلنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں گاڑی جو ہے وہ پہیوں والی ہوتی ہے، لیکن ایک پہیہ آگے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے، تو دونوں چلیں لیکن آگے والا پہیہ آگے چلے، پیچھے والا جو ہے پیچھے چلے۔ عورت کی عزت پیچھے چلنے میں ہے، آگے چلنے میں نہیں ہے۔ گھر کا سکون جو آج تباہ ہوا اس کی دوسری وجہ ایک اور بہت بڑی ہے، ہمارے گھروں کے اندر جھوٹ پھیل گیا۔ اس طرح حضرت بڑا قیمتی بیان فرما رہے تھے، ان کے بیان کے بعد مجھے تو بات کرنا ذرا مشکل معلوم ہو رہا ہے، جھوٹ کی بات کر رہے تھے۔ گھروں کا جو سکون تباہ ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے ہے، گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہیں وہ جھوٹ کی وجہ سے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافقت کی علامت بتایا۔ توجہ کرنا ذرا، آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامت تین ہیں، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بول لے، اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، اذا اؤتمن خان، امانت رکھواؤ تو خیانت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو منافقت بتایا، منافقت کی نشانی بتایا، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ان المنافقین لکاذبون، منافق لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بندہ جس گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹ کو جائز سمجھا جاتا ہے اس گھر کے اندر سکون نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جھوٹا بندہ کسی کے بارے میں کبھی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ماں کے بارے میں بھی، بہن کے بارے میں بھی، بیٹی کے بارے میں بھی، باپ کے بارے میں بھی۔ آج ایسی اولادیں موجود ہیں جو بسا اوقات اپنی بیوی کی سائڈ مارتے ہوئے اپنے باپ اپنی ماں کے بارے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ زبان سے ان کو جو ہے وہ ادا کرنے سے انسان کی زبان جلتی۔ جھوٹ، ہمارے بڑے کہا کرتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے
اگر ایک انسان ایک جھوٹ بول لیتا ہے تو اس کو اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ آج جھوٹ کے پھیلنے کی سب سے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ گانے اور فلمیں اور ڈرامے، توجہ کرنا ذرا، یہ گانے فلمیں ڈرامے یہ الف سے لے کر یا تک سارے جھوٹ ہیں۔ آپ کسی گانے پہ غور کریں، الف سے شروع ہوتا ہے جھوٹ سے شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے تو جھوٹ پہ ختم ہوتا ہے۔ وہ گانا گانے والا کہہ رہا تھا تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا، مر جاؤں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایک فلم ڈرامے میں کسی اور کے ساتھ گھوم رہا ہے، دوسرے میں کسی اور کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو پتا میں ایکٹنگ کر رہا ہوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، گانا گانے والا، یہ فلم اداکار گلوکار جو کچھ کہہ رہا ہے اور اس کو پتا ہے یہ شروع سے لے کر آخر تک جھوٹ ہے، میں صرف ایکٹنگ کر رہا ہوں، جو بندہ اس جھوٹ کو سنے گا انجام کیا ہوگا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الغناء جنبت النفاق فی القلب، گانا دل کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے، کما ینبت الماء الزرع، جس طرح کے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ گانا دل میں منافقت کو پیدا کرتا ہے، توجہ کرنا، گانا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے۔ منافقت کیا چیز ہے؟ بندہ آج ہمارے یہاں منافقت کی صورت پائی جا رہی، وہ عملی ہے، بندہ عملاً شریعت کے احکامات کو جھٹلا دے، شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کو جینا چاہے، یہ منافقت ہے۔ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، 5 وقت حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، آؤ نماز کے لیے، 5 وقت مسجد سے آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیا وجہ کہ ایک مسلمان اس آواز کو کان سے سنتا ہے لیکن اس کے کان پہ جو تک نہیں دکھتی مسجد میں نماز کے لیے نہیں جاتا؟ یہ عمل نفاق ہے میرے بھائیو، یہ ہے منافقت کہ بندے کا شریعت اسلام پر عمل کرنے کو جی نہ چاہے، یہ عمل منافقت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، روزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزے رکھو، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے بندہ اس رمضان کے مہینے کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے۔ لیکن رمضان کا مہینہ آیا، بندہ مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حضور کا امتی کہتا ہے، اور کہتا ہے میں حضور کے جو ہے وہ اس میں مرنا چاہتا ہوں، مر جاؤں گا، فلاں ہو جاؤں گا، لیکن رمضان کے روزے ہے، روزہ نہیں رکھ رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہی منافقت ہے، اور یہ گانا سننے کا وبال ہے، یہ فلمیں دیکھنے کا وبال ہے، یہ ڈرامے دیکھنے کا وبال ہے۔ آج جو بے حیائی کا یہ سیلاب پھیلا ہمارے گھروں کے اندر اور گھروں کی لچاکیاں ہوئی ہیں، اس جھوٹ کو سننے دیکھنے آگے پھیلنے کی وجہ سے۔ گھروں کے اندر ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ڈراموں کا موضوع کیا ہے؟ کوئی ڈرامہ آپ کھول لیں وہاں سوائے فحاشی اور یعنی کہ یہ سازشوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ سازشیں عورتیں کر رہی ہیں، گھر میں سب کو لڑا رہی ہیں، مرد سازشیں کر رہے ہیں، سب کو لڑا رہی ہیں، ڈرامے، یہی کہانیاں بنی ہوئی ہیں، الف سے یا تک یہی سارے کا سارا معاملہ ہے۔ جب ایک عورت گھر کے اندر بیٹھ کر یہ ڈرامہ دیکھے گی اور جو عورتیں ڈرامے کے اندر سازشیں کر رہی ہیں وہ اس کو ذہن کے اندر بٹھا لے گی، اب گھر کے اندر وہ اللہ اللہ تو نہیں کرے گی، وہ لڑائی کروائے گی، وہ آگ ہی لگائے گی۔ ڈراموں اور فلموں کے اندر سوائے گھروں میں آگ لگانے کے کچھ نہیں ہے میرے بھائیو۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر روحانی جسمانی ہر اعتبار سے جو ہے پرسکون ہو جائے تو ہمیں اس جھوٹ کے بازار کو بند کرنا ہوگا، فلموں کو بند کرنا ہوگا، ڈراموں کو بند کرنا ہوگا، ٹی ویوں کو بند کرنا ہوگا، اور یہ نیٹ کو بند کرنا ہوگا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کسی نے کوئی فلم دیکھنی ہوتی تو بڑی پلاننگ کے ساتھ وی سی آر کرائے پہ لایا جاتا تھا، نوجوان لڑکے چپ چپ کر بیٹھکوں میں جا کے جو ہے نا وہ وی سی آر دیکھتے تھے، فلم دیکھنی آج۔ پہلے 2-3 ہفتے جو ہے وہ پلاننگ کرتے، پھر جا کے چھپ کے کہیں جا کے فلم دیکھتے۔ اب صورتحال یہ کہ موبائل ایک ایسی مصیبت، اس پر ہر وقت جو چاہے جتنا چاہے دیکھ لو، برے سے بری چیزیں یہاں موجود ہیں۔
تو میرے بھائی گھروں کا جو سکون آج تباہ ہوا ہے یہ فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. اس کا سد باب کرے. اگر ہم چاہتے ہیں گھروں کے اندر سکون ہے تو اس کو بند کریں. گھروں کے اندر سکون جو آج ہمارا تباہ ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر چغلی عام ہے. چغلی عام ہے. چغلی کے معنی دوسرے کی اپنا عیوب کو بیان کرنا اور ان کو اچھالنا خاندان کے اندر. جہاں بیٹھا ہے جہاں بیٹھی ہے وہاں پر دوسرے کی جڑیں کاٹنی. غیبت کا معنی ہوتا ہے ایک بندے میں کوئی عیب اور کوئی نقص پایا جاتا ہے اس عیب اور نقص کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا, اس کی شخصیت کو مجروح کرنا. اگر وہ خود سن لے تو اس کو غصہ آئے, اس کو برا لگے. یہ غیبت ہے, یہ چغلی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کے متعلق بڑی عجیب بات فرمائی ہے. اور میں یہ جو چغلی کرنے والا ہے یہ ایسے جس طرح کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے. انسان کا گوشت تو ویسے حرام ہے اور پھر اپنے بھائی کا گوشت کون کھائے گا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ فرماتے ہیں کیا تم ناپسند سمجھتے نہیں اس بات, کیا تم پسند کرو گے اس بات کو کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اپنے بھائی کا گوشت بندہ نہیں کھاتا, پھر فوت ہو جائے, فوت شدہ تو اور زیادہ قابل ترس ہوتا ہے, اس کا گوشت کون کھاتا ہے؟ آج گھروں کے اندر جو فساد ہے اس چغلی اور غیبت کی وجہ سے ہے, اور جس کی وجہ سے آج بھائی بھائی سے نہیں بول رہا, بہن بہن سے نہیں بول رہی, ماں بیٹی سے نہیں بول رہی, باپ بیٹے سے نہیں بول رہا. بس اوقات مہینوں کے مہینوں بلکہ سالوں کے سالوں گزر جاتے ہیں اور باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا, بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا. یہ چغلی اس کا آج بڑا پھاٹک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں یہ زندگی ہماری پرسکون اور گھرانہ خوشگوار ہو تو ہمیں چغلی کے راستے کو روکنا ہوگا. چغلی کے راستے کو روکیں گے تب جا کے بات بنے گی. جو بندہ ہر وقت دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے تو اس بندے کی وجہ سے دوسرے لوگ ہر وقت تکلیف میں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس سے خیر کی توقع کیسے ہوگی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, ایک جنازہ آیا اور گزرا تو آپ نے فرمایا یہ مستری ہے یا مسترا ہے؟ فرمایا یہ مستری ہے یا مسترا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستری مسترا کیا ہے؟ فرمایا یا تو یہ خود راحت پا گیا یا لوگوں کو اس سے راحت مل گئی. یعنی یہ بندہ اگر تو ایسا ہے کہ علاقے والوں نے, محلے والوں نے, خاندان والوں نے, گھر والوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا, آج یہ بیچارہ ان سے راحت پا گیا. لوگ اس کو تکلیفیں دیتے تھے, پریشان کرتے تھے, آج اس نے راحت پا لی, ان سے جان چھوٹ گئی. مستری ہے. اگر یہ ایسا ہے کہ یہ خاندان میں کسی کو ٹکنا نہیں دیتا, کسی کو سکون کا ساتھ نہیں دیتا, ہر وقت کسی نہ کسی کے پیچھے لٹ لے کے پڑا ہوا ہے اور دوسروں کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے, تو مسترا ہے. اس کی وجہ سے دوسروں کو راحت مل گئی ہے, اس کی وجہ سے دوسروں کو راحت ملی ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی میں عطا فرمائی ہے. یہ زندگی بڑی مختصر ہے. انسان اس دنیا میں آتا ہے, لمبی لمبی امیدیں قائم کرتا ہے اور اپنی راحت کے لیے ہر طرح کے اسباب مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے بھائیو, یہ اسباب کے ذرائع, یہ راحت کے ذرائع تو ضرور ہیں, لیکن راحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شریعت کے ماننے میں, اپنے حکموں کے ماننے میں رکھی ہے. آج کوئی بھی بندہ نا ملتا ہے تو یہ شکوہ کرتا ہے, جی آج ٹینشن بڑی ہے, جی یہ ٹینشن بڑی ہے. ہر بندے کے منہ میں یہ جملہ ہے. کیوں ہے؟ اللہ سے دوری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری ختم ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے تو ساری ٹینشنیں دور ہو جائے گی اور بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن.
جس گھر کے اندر ہر وقت چگلی ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کا ذکر ہونے لگے. اللہ کا فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں سن لو, دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. جس گھر میں اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اس گھر میں غیر اللہ کا تذکرہ چگلیاں کم ہوتی ہیں. خود بھی اہتمام کرے اپنے گھروں میں اپنی ماں اور بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں ان سب کو کہیں کہ اپنے گھروں کے اندر کثرت ذکر اللہ کریں. ذکر اللہ کی کثرت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی سکون ہی سکون ہوگا. اور آج اگر گھر کا سربراہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ گھر والے میری ماننے والے بن جائیں, آج گھر کے سربراہ کی شکایت ہے میری کو مانتا ہی نہیں جی, میری کو سنتا ہی نہیں جی, نہ شادی تے نہ بیاہ تے نہ کوئی اور کتے ابھی نہ بھی کوئی, میری کو سنتا ہی نہیں, میری کو مانتا ہی نہیں. گھر کے سربراہ کو یہ شکوہ میری کوئی نہیں سنتا, میری کوئی نہیں مانتا. کبھی اس نے غور کیا کہ میری کوئی کیوں نہیں سنتا, میری کوئی کیوں نہیں مانتا؟ اس وجہ سے نہیں سنتا, اس وجہ سے کوئی نہیں مانتا کہ وہ اللہ کی نہیں مانتا. گھر والے اس کے متحد ہیں اور یہ اللہ کے متحد ہیں. جب یہ اللہ کے متحد ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی نہیں مانتا, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, اور اس کو اپنے دین کے معاملہ سے غرضی کوئی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں آئے کس لیے ہے, اور چاہتا ہے گھر والے سارے کے سارے میری مان کے چلے. اور بھائی جس کے تو فرما بردار, جس کے تو تابع, تو اگر اس کی مان کے چلے گا گھر والے خود بخود تیری ماننے والے بن جائیں گے. تو اللہ کے آگے جھکنے والا بن جائے, باقی سارے تیری ماننے والے بن جائیں. آج والدین کو اپنی اولاد کی دنیا کی بڑی فکر ہے, کسی طریقے سے ہماری اولاد کا کچھ بن جائے, اور دنیا کے لیے, دنیا کی بہتری کے لیے والدین پوری زندگی خرچ کر دیتے ہیں, اولاد کو پڑھاتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے یہ دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی مقام حاصل کر لے, یہ ڈاکٹر بن جائے, یہ وکیل بن جائے, یہ انجینئر بن جائے, یہ اور بھی اچھے عہدے اور منصب کا حامل ہو جائے. باپ ساری زندگی محنت کرتا ہے اور بچہ اس مقام تک پہنچتا ہے, لیکن اگر اس بچے کو مسجد کا رخ نہیں دکھایا, اس بچی کو مدرسے کا رخ نہیں دکھایا, تو اس بچے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس دنیا میں آیا کس لیے. اس جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے, وکیل بن جاتا ہے, اپنے والدین کو اپنا نوکر سمجھتا ہے. ایسے ایسے ڈاکٹر اور وکیلوں کے ہم نے واقعات سنے ہیں, اور علم میں ایسے افراد جو 25-25 سال تک پڑھا, والدین نے مزدوری کر کے پڑھایا, جب وہ پڑھ گئے اب شادی کی باری آئی تو رشتہ بھی خود کیا اپنا, اور والدین کو کہا تم نے شادی کے موقع پر وہاں جو ہے نا شادی حال میں نہیں آنا, ہماری بےزتی ہوگی. لوگ دیکھ کر کہیں گے اچھا تمہارا ابا یہ ہے, تمہاری امی یہ ہے. تو میرے بھائیوں اس طریقے سے خواہشات ہیں ہماری اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیں, اسی طرح یہ خواہش بھی ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم دینی تعلیم بھی دیں گے. ہمارے بھائی احمد حسن صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں, اور میں صحیح بات ہے بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہاں بھاگ دوڑ کر کے کبھی کس طرف جا رہے ہیں. مجھے جو ہے نا اس پہ تعجب بھی ہو رہا تھا, اور میں ہاتھ بٹا نہیں سکتا اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں کرنا کیا ہے, لیکن جی چاہ رہا تھا کہ ان کا ہاتھ بٹاؤں. ماشاءاللہ ان کا ایک بیٹا حافظ ہے, ابھی الحمدللہ وہ عالم بن رہا ہے. دوسرا بیٹا بھی ماشاءاللہ اس نے بھی حفظ شروع کر دیا. تو الحمدللہ یہ ہے آخرت کی کمائی, اور یہ ہے بعد میں کام آنے والی چیز. اگر آپ نے اپنے بچوں کو صرف انگریزی پڑھائی ہے تو وہ بچہ قبر پہ جا کے انگلش ہی پڑھے گا, قرآن تو نہیں پڑھ سکتا. اگر بچے کو قرآن پڑھایا تو وہ قرآن پڑھے گا نا. ہمارے اصالِ ثواب چند رسموں کا نام ہے, باپ امی فوت ہو گیا, بس چند دنوں کے اندر اصالِ ثواب کے نام پہ جمع ہو جائے اور خود ہی کھائیں, کھا پی کے گھروں کو چل جائے, اصالِ ثواب ہو گیا. اس سے اصالِ ثواب کا حق کہاں ادا ہوتا ہے؟ اگر آپ کی نسلوں کے اندر, آپ کی اولادوں میں قرآن کریم کے حافظ موجود ہیں, قرآن پڑھنے والے عالم موجود ہیں, پھر یہ سلسلہ اصالِ ثواب کا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ہم ایسے خود غرض ہیں. آج صورتحال یہ ہے, باپ کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس اکٹھی کی, لوگوں کو اکٹھا کیا,
خود ایک سپارہ بھی پڑھنے کے رکوع کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مدرسے کے بچے بلا لیے یہ آگے پڑھ کے چلے جائے, خود ایک رکوع بھی پڑھنے کو تیار نہیں. ایسا خود غرض بندہ ہے. باپ لاکھوں کی کروڑوں کی جائیداد سپرد کر گیا, باپ کو ایک رکوع قرآن پاک کا پڑھ کے اصالہ ثواب کرنے کو تیار نہیں ہے. مدرسے کے بچے بلا دو, ان کو روٹی کھلا دیں گے, بس وہ اصالہ ثواب کر دیں. تو نے کیا کیا؟ تو کیسی اولاد ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے بعد یہ کام نہ کرے, باپ مر گیا ساری زندگی اس کے لیے کماتا ہوا, اب باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے, بیٹے کو جنازہ ہی نہیں آتا. باپ کے ساتھ خیانت ہے, لیکن اس خیانت کا دروازہ باپ نے کھولا ہے. اگر باپ نے اس کو مدرسے کا رخ کروایا ہوتا اس کو جنازہ آتا, اگر باپ نے مدرسے کا رخ نہیں کروایا اس کو نہیں آتا. اس میں باپ کا پہلا قصور ہے. آج جو ہر بندہ کہتا ہے میری کو مانتا نہیں ہے, اس لیے گھر کے اندر دین نہیں. جس گھر کے اندر دین نہیں ہے لوگ نہیں مانیں گے. تو میرے بھائیوں اگر چاہتے ہیں کل کو ہماری اولاد ہم سے بغاوت نہ کریں اور ہمارے گھروں کا سکون تباہ نہ ہو, تو اپنی نسلوں کو قرآن کا حافظ بنائیں, عالم بنائیں, قاری بنائیں. اپنی بچیوں کو دین پڑھائیں. گھروں کے اندر بچیاں فارغ ہیں, جو فارغ ہے سارا دن ٹی وی تو دیکھے گی نا. اب ٹی وی میں جو دیکھے گی بات میں وہی کرے گی. اس لیے بچیوں کو بھی دین پڑھائیں, بچوں کو بھی دین پڑھائیں. حضرت قاری یحییٰ صاحب دامت برکاتہ مجھے بتا رہے تھے کہ بچیاں ماشاءاللہ یہاں گھر کے اندر قرآن پاک انہوں نے پڑھنے آنا شروع کر دیا, تو یہ بڑی زیادہ خوشائن بات ہے. تو اب قاری صاحب فرما رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں بچیوں کا اور دین کے سلسلے کا, دین سیکھنے کا سلسلہ بڑھے, اور اس کے لیے وہ اپنی گھر والی ماشاءاللہ گھر والی عالمہ ہیں اور بہت اچھی بیان کر لیتی ہیں, بڑی نیک خاتون ہیں, اور 64 چک میں ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہو رہا ان کی وجہ سے. اگر وہ یہاں اپنے گھر والی کو بھیجتے ہیں اور وہ یہاں سرپرستی فرماتی ہیں, یہاں دین سیکھنے سکھانے کا موقع مل جاتا ہے بچیوں کو, تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی. ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی. نمبر ایک باپ کو, نمبر 2 بھائی کو, نمبر 3 خامد کو, نمبر 4 بیٹے کو. جب اس کا حساب و کتاب ہوگا, پوچھا جائے گا بھی نماز روزہ کیوں نہیں کیا, تو وہ کہے گی یا باری تعالیٰ یہ ہمارے گھر کے افراد تھے, یہ مرد تھے, ان کی ذمہ داری تھی ہمیں دین سکھائیں, انہوں نے نہیں سکھایا. سب سے پہلے بچی آنکھ کھولتی ہے تو سب سے پہلے واسطہ کس سے پڑتا ہے؟ باپ سے. باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بچی کو دین سکھائے. اگر باپ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا, کل قیامت کے دن باپ کی پکڑ ہوگی. بچی تھوڑا سا آگے بڑھتی ہے زندگی میں, اللہ پاک بھائی دے دیتا ہے. اب بھائی خود تو مسجد میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے, خود تو مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے, لیکن بہن کو کبھی اس نے نہیں کہا تو بھی قرآن سیکھ لے, تو بھی قرآن سیکھ لے, کچھ نہیں بچتا اہتمام اس کا. ایسے بھائی قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. بچی کی شادی ہوتی ہے تو خامد, اگر خامد خود نماز روزہ کرتا ہے لیکن اپنی بیوی کو نماز روزے کا نہیں کہتا, قیامت کے دن ایسے خامد کو پکڑا جائے گا. جب شادی کے بعد اللہ پاک اولاد عطا کرتے ہیں تو اولاد بھی مسجدوں کا رخ کرتی ہے, مدرسوں کا رخ کرتی ہے. اگر بیٹا خود نماز روزہ کرتا ہے لیکن ماں کو نماز روزے کا نہیں کہتا, ایسا بچہ جو ہے پکڑا جائے گا, ایسا بیٹا پکڑا جائے گا. تو ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد دوزخ میں جائیں گے. میرے بھائیوں, اپنی بچیوں کو دین سکھائیں. یا الحمدللہ اگر موقع مل گیا قرآن پاک سیکھنے پڑھنے کا تو اس کو سکھائیں. آج رسم ہے ہمارے معاشرے میں, بچی کی شادی ہوتی ہے نا تو دولہا اور دلہن کے سر پر قرآن پاک اٹھا کے جو ہے نا وہ اس طرح چل رہے ہوتے ہیں. جب اس کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں, گاڑی میں بٹھاتے ہیں, اس کو کار میں بٹھا رہے ہیں تو اس سر کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے, قرآن کے سائے میں رخصتی ہو رہی ہے. ارے جس قرآن کے سائے میں رخصتی ہو رہی ہے وہ قرآن میں اس بچی کو پڑھایا بھی ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ تو دیکھو. اور وہ قرآن جو جس کے سائے میں رخصت کیا جا رہا ہے کبھی اس بچی نے کبھی کھولا بھی ہے کہ نہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک غلافوں کے اندر لپٹا ہوا پڑا ہوتا ہے. بسا اوقات مہینوں کے مہینوں, سالوں کے سال گزر جاتے ہیں, اس قرآن پاک کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی.
اب اس قرآن کے سائے میں بچی کو رخصت کیا جا رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. قرآن پاک ہمارے اس لیے نہیں آیا. ہم نے یہ قرآن پاک کا ادب سنا ہے. قرآن پاک ادب والی کتاب ہے, اس کو اوپر والی جگہ پہ رکھو. بالکل ادب والی کتاب, اور ادب ہونا بھی چاہیے, اوپر جگہ رکھنا چاہیے, لیکن اتنا ادب نہ کرے کہ اتنا اونچا نہ رکھے کہ سال میں ایک مرتبہ بھی وہاں ہمارا ہاتھ نہ پہنچے. سال میں ایک مرتبہ بھی اس کو اٹھا کے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہ ہو. اتنا ادب نہ کرے, اتنا اونچا پڑا ہوا ہو. آج گھروں کے اندر صفائی ستھرائی کے بڑے اہتمام ہیں. لوگ اپنے گھر کے اندر مکھی داخل نہیں ہونے دیتے, لیکن قرآن کریم ایک ایسی مظلوم کتاب ہے. گھروں کے اندر غلافوں کے اندر لپٹی ہوتی ہے, اس کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے, بس اوقات اس کو دیمک لگی ہوتی ہے, اس کی کوئی صفائی کرنے والا نہیں. اس لیے دینی مجالس بعض نصیحت کی مجالس, ان سے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلوں سے آگے لوگ جو ہے وہ فائدہ لیں میرے بھائیوں, تو پھر اپنی نسلوں کو دین سکھائیں. دیندار لوگ جتنے زیادہ ہوں گے گھر کے اندر, اتنا ہی زیادہ گھر کے اندر سکون ہوگا. ان کو پتا ہوگا کہ بھائی جھوٹ بولنا گناہ ہے, چغلی کرنا گناہ ہے, دوسرے کی عزت کو مجروح کرنا گناہ ہے, کسی پہ بہتان لگانا گناہ ہے, کسی کی بے ادبی کرنا گناہ ہے. اس کو اگر ان تمام چیزوں کا علم ہوگا تو وہ اس کا خیال کرے گا. وقت کافی ہو گیا. جب زندگی میں انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو پھر بات کریں گے. وقت کافی ہو گیا. ایک خیال میں جتنی بات ہوگی اتنی کافی ہے. تو گھر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے گھر والی نعمت ہمیں عطا کی ہے. اس گھر کا سکون تب ممکن ہے جب اس گھر کے اندر زندگی دین کے مطابق ہوگی, قرآن کے مطابق ہوگی, سنت کے مطابق. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.